ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انی احب ان یوسع اللہ فی رزقی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کو کھول دے، میرے رزق کو تنگی دور ہو جائے، آسان تم علی طہارت یوسع فی رزقک، ہمیشہ بوضو رہو تمہارا رزق کھول جائے گا۔ یہ کس کا بتایا ہوا نسخہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بوضو رہنا کوئی مشکل ہے؟ کتنا پاک صاف رہو گے، ایک وضو سے تمہارا، ایک استغفار سے خدا کی قسم تمہارے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یقین کرو تم 300 مرتبہ استغفار روزانہ پڑھ لیا کرو، نبی کا بتایا ہوا نسخہ ہے، پکا حدیث ہے، سارے پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھو میرے پیارے بھائی، میں نے پہلے کہا کہ جو بات سنو عمل کی کوشش کرو، سنا اور عمل نہیں کرتا یہ تو یہودیوں کا راستہ ہے۔ علم آ گیا لیکن پھر بھی بے پرواہی جتتا ہے۔ آج تو نیت کرو، وہ کہتا ہے میں وضو پر 2 لوٹے استعمال کرتا، ابھی مشق شروع کی آدھے لوٹے پر وضو بناتا ہوں، خدا کی قسم میں نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت پائی۔ کس کس کی نیت ہے کہ انشاءاللہ پانی کم استعمال کریں؟ مشق شروع کرو، تم دیکھو اپنے نماز میں۔ دوسرے نوجوان نے مجھے کہا کہ مجھے وہ وسوسے زیادہ آتے تھے، جب پانی کا استعمال کیے گے میرے سارے وسوسے ختم ہو گئے۔ یہ نسخے ہے، یہ تجربات تو دوسری بات ہے، اصل بات تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس نے بتایا ہے کہ اللہ ہر تنگی سے نکالے گا۔ تم پابندی سے کرو تو صحیح، اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرو، بیٹھ کر کرو، 20 منٹ لگتے ہیں۔ بہتر استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار کرو، اعمال کرو، نماز صحیح پڑھو، نماز پر بنی ہوئی ہے نماز، یہ بار بار یہ بات سنو، بنی ہوئی نماز انسان کی وہ اصلاح کر سکتی ہے جو 1000 پیرا اور مرشد نہیں کر سکتے۔ پہلے بھی میں نے کہا یہ مشق شروع کرو میرے پیارے بھائیو، آج سے جب سورہ فاتحہ پڑھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایاک نعبد کا معنی مفتی محمد شفیع صاحب نے کیا ہے، یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتا ہے ایسا کسی سے نہیں ڈریں گے، یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتے ہیں کسی سے نہیں کریں گے، یا اللہ جیسے تیرا مانتے ہیں ایسا کسی سے نہیں مانیں گے۔ یہ 3 باتیں ایاک نعبد میں آ گئی، یہ تم نے دعویٰ کیا، یا اللہ یہ بات آسان نہیں ہے، مشکل، و ایاک نستعین، فوراً یا اللہ اسی بات میں تو میری مدد کر، میں نے دعویٰ کیا تو مجھے ایسا بنا دے۔ کس کس کی نیت ہے کہ کوشش کریں گے کہ اس کو پڑھتے وقت اسی سوچ سے، ابھی پیر صاحب فرماتے تھے عصر سے پہلے مشورے میں کہ یہ نماز میں یہ توجہ برابر کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نہیں تو کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ سوالات دعا کو کہتے ہیں، نماز تو سارا اللہ سے مانگنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے اس تصور سے پڑھو، یا اللہ میں تو 1 سال کا بچہ ہے، خود نہیں جا سکتا ہے، کسی نے اس کے 2 انگلیاں پکڑے ہیں، اس کو جس کے ہاتھ میں انگلیاں اس کو یقین ہے میں نے چھوڑ دیا تو گر جائے گا، یا اللہ اگر تم نے ہمارے انگلیاں چھوڑ دی ہم 1 قدم بھی خدا کی قسم صحیح نہیں اٹھا سکتے۔ سورہ فاتحہ اس طور سے دیکھو کہ تمہارے زندگی بدلتا ہے یا نہیں بدلتا۔ رکوع سجدے میں خاص کر، یہ میں نے پہلی بھی کہا، یہ ہمارے جوان بچے، مجھے اپنے مسجد میں امام ہوں، بعض جوان ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ نماز ان کو دعا دیتی ہے۔ رکوع کیا ابھی سر اٹھائے نہیں، سجدی کیا سجدے سر اٹھائے نہیں، پھر تھوڑا سا نماز پر وقت لگاؤ، تھوڑا سا رکوع میں جاؤ، سبحان ربی العظیم، پاک ہے رب میرا جو بہت بڑا ہے، دل میں کہو یا اللہ رب منا ساری ضرورتوں کو پورا کرنا، یا اللہ تو بہت بڑا ہے، میری تو چھوٹی ضرورت ہے، یا اللہ میری ساری ضرورتوں کو پورا کر۔ زبان پر یہ پڑھو، دل میں مانگو، سجدے میں سر لگاؤ۔ سب سے زیادہ انسان اللہ کو جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کے حالت میں، نفلوں میں سنتوں میں 7 مرتبہ پڑھو، 9 مرتبہ 13 مرتبہ پڑھو، سجدہ لمبا کرو، اور پھر سبحان ربی الاعلی۔ ایسا کتابوں میں لکھا ہے کنز المال میں، سجدے میں یہ تصور سے سجدہ کرو جیسے اللہ کے قدموں کے درمیان میں نے اپنا سر رکھا ہے۔ کتنی عاجزی ہے کسی کے سر کے قدموں میں اپنا سر ڈالنا۔